نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو کتنی کمال بات ہے، امتی درود مجھ پہ پڑھتا ہے، رب اس پہ رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ درود ہم حضور پہ پڑھ رہے ہیں اور رحمت رب نازل کر رہا ہے، اس لیے بالخصوص جب جمعے کا دن ہونا تو اتنی عقیدت سے پڑھا کریں کہ حضور سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم کو عقیدوں کی اور عشق کی سلامتی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ آج کے خطبہ کا عنوان ہے۔ ہم زندگی میں بچوں کے حقوق سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے والدین کے حقوق کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دین مصطفیٰ میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ جب جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق سنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں جبریل اب یہ نہ کہہ دے کہ پڑوسی وراثت میں حصے دار ہے۔ پڑوسیوں کے اس قدر حقوق ہیں۔ پھر راستے کے حقوق ہیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں تو اس کے حقوق ہیں۔ ہم نے ساری زندگی حقوق سنے بھی ہیں، سنائے بھی ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج جو میں نے حقوق بیان کرنے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ ہم نے ماں کے بھی حقوق سنے، باپ کے بھی سنے، بیوی کے بھی سنے، بیوی نے شوہر کے بھی سنے، بچوں نے ماں باپ کے سنے، ماں باپ نے بچوں کے حقوق سنے، پڑوسیوں کے حقوق سنے، راستوں کے حقوق سنے۔ لیکن آج کا خطبہ جمعہ اس موضوع پر ہے کہ امتی پر مصطفیٰ کے کیا حقوق ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارے نبی کے ہمارے پہ کیا حق ہے، اور ایک امتی ہونے کے ناطے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سا حق ادا کرنا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ اس پر بات کی جا سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ شاہد بنا کر بھیجا۔ اب قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی بھی اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کی گواہی دینی ہے۔ اب مجھے بتائیں گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی موقع پر کسی بھی کیس میں گواہی اس بندے کی لیں گے جو واقعہ رونما ہوا، موقع پہ جو بندہ موجود ہوتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی گواہی آپ نے دینی ہے۔ اگر گواہی مصطفیٰ نے دینی ہے تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں تو گواہ ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ 2 جمعے پہلے ایک بات سمجھائی تھی کہ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا نا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی وہ جو کعبے کو تباہ کرنے آ رہے تھے اللہ نے ابابیل کنکروں کے ذریعے ان ہاتھی والوں کو تباہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب آپ نے دیکھا نا ہم نے کیا کیا تھا۔ حالانکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حضور کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے ہوا تھا۔ اللہ فرما رہا محبوب آپ نے دیکھا نا، تو آپ تصور کریں جب حضور ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ نے دیکھا ہے نا، تو جو محبوب آنے سے پہلے دیکھ رہا ہے سوچو وہ قیامت تک امتیوں کے حالات نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی گواہی دینی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق جو ایک امتی کے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے۔
سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، امتی پر پہلا حق مصطفیٰ کا یہ ہے کہ وہ امتی اپنے نبی پر ایمان لائے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ سب سے پہلا حق مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اپنے رسول پر ایمان لائے، کلمہ پڑھے۔ اب ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا معیار کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز وہ بے وقوف نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کی طرح ایمان لانے کا اشارہ کیا؟ وہ صحابہ کرام کی ذات تھی۔ مکے کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم نے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے تو ایمان لانے کا معیار یہ ہونا چاہیے جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تمہارے ایمان کا معیار وہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو ایمان صحابہ کی طرح لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو معیار اور بنیاد ہے نا، وہ صحابہ کو قرار دیا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے ان کے ایمان کا جو معیار ہے وہ ہونا چاہیے جو معیار صحابہ کے ایمان کا ہے۔ آئے ہم چند باتوں کو سیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جب نبی پاک کا کلمہ پڑھا تو ان کا معیار کیا تھا۔ سب سے پہلے جب بھی عشق کی بات کی جائے گی تو عاشقوں کے ایمان بلال حبشی کی بات کی جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جلوہ گر ہوئے، کیسر و کسریٰ کا عروج تھا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت کے بادشاہ کا نام کیا تھا تو کسی کو نہیں آتا۔ میں پوچھوں کیسر و کسریٰ میں جو بادشاہ تھے ان کا نام کیا تھا، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ لیکن اگر یہاں چھوٹے سے بچے کو پوچھ لیا جائے بتاؤ مصطفیٰ کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ بتائے گا کہ مصطفیٰ کے اس غلام کا نام بلال حبشی تھا۔ جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت قیامت تک کے لیے دی ہوگی۔ اب بلال حبشی کا ایمان کیا تھا، معیار کیا تھا؟ جب بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا نا تو امیہ بن خلف جو بلال حبشی کا آقا تھا، مالک تھا، اس نے کیا کیا کہ بلال حبشی کے گلے میں نا رسی ڈالی اور جو مکے کے بدماش لڑکے تھے نا ان کو بلایا اور وہ رسی ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ اب مکے کے جو بدماش لڑکے تھے وہ بلال حبشی کو مکے کے پہاڑوں پہ لے جاتے اور بلال حبشی کو گھسیٹتے، اور جب آپ کے زخموں سے خون بہنے لگتا تو بلال حبشی کو واپس لاتے، اور جب خون بہتے ہوئے بلال حبشی واپس آتے نا تو امیہ بن خلف آپ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مارتا، اور جب خون بہہ رہا ہے کوڑے مار لیے ہیں اس کے بعد پانی اور کھانا بند کر دیا، اور کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، زخموں سے خون بھی بہہ رہا ہے، کوڑے بھی مار لیے ہیں۔ اور جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا تھا نا، مکے کی ریت گرم ہوتی تھی تو بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور بلال حبشی کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا کہ بلال حبشی ہل بھی نہ سکے، اور بعض اوقات اس کے پتھر کے اوپر بچوں کو بٹھا دیتا تھا۔ اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد وہ کہتا کیا تھا کہ بس تو اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، صرف اپنی زبان سے محمد کا کفر کر دے تو بلال حبشی اس تپتی ریت پر لیٹ کر خون بہہ رہا ہے، ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، آپ بلند آواز سے کہا کرتے تھے کہ وہ رب ہے جو وحدہ لا شریک رب ہے، میں اس رب کو نہیں چھوڑ سکتا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، تم نے جتنا ظلم و ستم کرنا ہے کر لو۔ ایک دن جناب صدیق اکبر بلال حبشی کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے بلال جب تیرا آقا سامنے ہوتا ہے تب تو رب کو احد نہ کہا کر، خاموش رہا کر، جب وہ چلا جائے تو پھر رب کا نام لے لیا کر۔ بلال حبشی نے چند دن اس بات پر عمل کیا تو مالک نے ظلم کرنا چھوڑ دیا۔ چند دن بعد جناب صدیق اکبر پھر گزرے تو مالک پھر ظلم کر رہا تھا، تو کہا بلال میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اس کے سامنے نام نہ لیا کر، تو بلال حبشی فرمانے لگے جناب صدیق
رب کو پکارنے کا مزہ جو اس کے سامنے آتا ہے نا، وہ مزہ بعد میں نہیں آتا۔ تو بلال حبشی کا یہ جملہ سنے، جب ظلم و ستم ہو رہا ہے تو جناب بلال عرض کرنے لگے، جناب صدیق بات بھلا کیا ہے؟ جب کوئی مٹی کا برتن بناتا ہے نا تو آخر میں نا اس کو ٹھوک کے چیک کرتا ہے کہ مٹی پک گئی ہے کہ کچی ہے۔ کہا میرا مالک بھی چیک کر رہا ہے کہیں بلال ابھی پکا کہ نہیں پکا۔ یہ بلال کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ بلال ابھی اپنے ایمان میں پختہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار وہ اتنے ظلم و ستم سہ کر بھی کہتے تھے کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے، ذرا سا ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کوئی کچھ کہہ بھی دے تو ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کے دین سے دور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار دین کسی طرح جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تھوڑی جان چھٹ جائے۔ آپ سنیں تو صحیح، حضرت عمار بن یاسر جب انہوں نے اور ان کے والدین نے کلمہ پڑھا نا تو ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ ابو جہل نے کیا کیا کہ حضرت عمار بن یاسر کو اور ان کے والدین کو پکڑا اور ظلم و ستم کرنے لگا۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ مکے کی تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹا کر، راتوں کو باندھ کر، پتھر ان کے اوپر رکھ کے ان کو کوڑے مارا کرتا تھا۔ ایک دن مصطفیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، اور ایک بات کو یاد کر لیں، عاشق جب ظلم ہو رہا ہو نا اور اگر قریب سے محبوب گزر جائے تو اس کا عشق بڑھتا ہے۔ اب حضور گزرے تو حضور نے فرمایا آل یاسر صبر کر لینا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا۔ لیکن ابو جہل نے اتنا ظلم کیا کہ حضرت عمار کے والد یاسر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسرا جملہ سننے والا ہے، آپ سنیں، دین اسلام پر جنہوں نے ثابت قدمی رکھی ہے نا، پھر میرے رب نے ان کو نوازا کیسا ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا، اس نے نیزہ لیا، حضرت عمار کی والدہ کی شرمگاہ میں اتنی زور سے نیزہ مارا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت عمار بچے اور ابو جہل ظلم بڑھانے لگا، تپتی دھوپ میں لٹا کر کوڑے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ ایک بار کہہ کہ تو محمد کو نہیں مانتا۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ مجبوری میں میری زبان سے یہ نکل گیا کہ میں نہیں مانتا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن میں روتا روتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، قدموں میں گر گیا، عرض کی حضور میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ظلم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ اب مصطفیٰ کا غلام رو رہا ہے، حضور کے قدموں میں رو رہا ہے۔ اتنے میں جبریل امین قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئے، فرمایا کہ مصطفیٰ سے کہہ دو کہ اپنے غلام کو سنا دے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے، عذاب بھی ہے، لیکن جس کو مجبور کر دیا جائے رب اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ رب اس پہ گرفت نہیں کرے گا، اس نے دل میں پختہ ایمان رکھا ہوا تھا، صرف زبان سے کہا، اللہ نے اس سے درگزر کر دیا ہے۔ آپ داستانیں تو پڑھیں کہ صحابہ نے اس دین کے لیے کتنے ظلم سہے ہیں۔ مکے میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون ہے اور مکے میں جو سردار ہیں ان کے گھروں کے برتن مانجتی ہے اور برتن مانج کے اپنی روٹی کا گزارا کرتی ہے، جس کا نام حضرت زنیرہ ہے۔ مکے میں لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرتی ہے، برتن مانجتی ہے اور اس سے اپنی روٹی کا نظام چلاتی ہے۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے بندوں کو بھیجا کہ اس اماں کو لے آؤ جو مکے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ اب حضرت زنیرہ کو لایا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو زنیرہ نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے کہ پڑھ لیا ہے۔ اب ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تجھے لات منات عزا کی قسم ہے اس کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ بڑا ظلم سہنا پڑے گا۔ زنیرہ بوڑھی مائی ہے، اماں ہے، خاتون ہے، بوڑھی ہے اور برتن مانج کے گزارا کرنے والی ہے، لیکن دیکھیں ایمان کی پختگی کیا ہے۔ ابو جہل ظلم کرنے لگا، کہا میں اس کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس ابو جہل بدبخت نے لوہے کی سلاخیں گرم کی اور زنیرہ کی آنکھوں کے اندر وہ لوہے کی گرم سلاخیں اتنی بے دردی کے ساتھ لگائی کہ زنیرہ کی بینائی چلے گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا دیکھ زنیرہ، میں نے کہا تھا نا لات منات عزا کا کلمہ پڑھ لے،
دیکھ لات اور عزا کی کتنی طاقت ہے کہ انہوں نے تیرے آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ میں قربان جاؤں اس بوڑھی اماں کے ایمان پہ، کہنے لگی خبردار، میری آنکھوں کی بینائی گئی ہے تو میرے رب کے حکم سے گئی ہے، اور یہ لات منات عزا کا کوئی چکر نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ زنیرہ نے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس بے نور آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور زنیرہ کا جملہ سنے، کہنے لگی مالکہ اگر بات تیری عزت کی نہ ہوتی تو کبھی تجھ سے آنکھیں نہ مانگتی، اب بات تیری عزت کی ہے۔ کافر یہ کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کی بینائی تو لات منات عزا کی وجہ سے گئی ہے، لیکن میرا تو ایمان ہے نا کہ عطا بھی رب کرتا ہے واپس بھی رب لیتا ہے، مسئلہ تیری عزت کا ہے اور میرے ایمان کا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ زنیرہ نے اتنے جملے کہہ کے ہاتھ بعد میں نیچے کیے تھے، رب نے اس کی آنکھوں میں پہلے نور پیدا فرما دیا۔ یار صحابہ کرام نے اس دین کے لیے یہ ظلم سہے ہیں، اور میرے محبوب نے تو یہاں تک فرمایا ہے تمہارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب تم اپنی خواہش کو بھی میرے دین کے تابع کر دو، تمہارے اندر بھی خواہش بھی صرف وہ پیدا ہو جو مصطفیٰ کو پسند ہے، اور جو بات مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے اس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا بھی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے صحابہ کو معیار قرار دے دیا۔ ایک دن حضور صبح سویرے سیر کرتے کرتے نا مدینے کی حدود سے باہر چلے گئے، باہر نکلے تو ایک یہودی تھا جو اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا، حضور نے سودا طے کیا تو سودا طے ہو گیا۔ اب حضور نے اس سے کہا کہ یار یہ سامنے مدینہ ہے، میں تو سیر کرنے آیا تھا، خریدنے تو آیا نہیں تھا، کچھ دیر رک جا، میں ابھی جاتا ہوں قیمت لے آتا ہوں تو اس سے گھوڑا لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور قیمت لینے کے لیے مدینہ آئے تو اس یہودی کو کسی نے قیمت زیادہ لگا دی اور وہ اپنے ایمان سے ڈاما ڈول ہو گیا۔ اب حضور قیمت لے کے پہنچے تو حضور نے کہا یہ تیری قیمت ہے، گھوڑا مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا تو میرا سودا کوئی نہیں ہوگا۔ اب حضور اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے یہ گھوڑا اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ اب یہودی کہنے لگا کہ آپ کا میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ اب جب یہ تکرار بڑھا تو یہودی نے ایک چال چلی، چال اس نے یہ چلی، کہنے لگا مجھے بتائیں کہ جب کسی مسئلے میں تنازع ہو جاتا ہے تو آپ کا دین اس کو حل کیسے کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے اس کو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ گواہ پیش کر دیں، میں گھوڑا دے دوں گا۔ اس کی یہ چال تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب سودا طے ہوا ہے ان کے اور میرے سوا یہاں تھا ہی کوئی نہیں، نہ یہ گواہ پیش کر سکیں گے نہ میں گھوڑا دوں گا۔ جب اس نے یہ جملہ بولا نا تو مجمع میں ایک ہاتھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت آپ بتا رہے ہیں اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آ کر گواہی دی، حضور نے قیمت دی، گھوڑے کی لگام پکڑی، مدینے کی طرف چل پڑے۔ رستے میں حضور نے پوچھا خزیمہ جب سودا طے ہوا تھا میرے اور یہودی کے سوا وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اور اتنی قیمت میں خریدا ہے، تو پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اب سنے صحابہ کے ایمان کا معیار کیا تھا۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ گھوڑا اور اس کی قیمت کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم نے تو جبریل اترتا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا جبریل ہم نے مانا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا حاذل قرآن، یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ اگلا جملہ ابو خزیمہ کا سنے، عرض کرنے لگے سونیا یہ گھوڑا اور اس کی قیمت کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم نے تو اپنا رب بھی نہیں دیکھا ہوا، ہم نے تو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس کا کلمہ پڑھا ہوا، ہم نے تو رب کو بھی اس لیے مانا کہ آپ نے کہا ہے، ہم نے جنت کو، جہنم کو، عذاب قبر کو، جنات کو، فرشتوں کو کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ تو اللہ کریم نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا کہ تم نے اگر مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے تو اس معیار کا لانا ہے کہ پھر دنیا تمہیں جتنا بھی ستا دے
تمہارا ایمان ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی پریشانی آ جائے، آج نا بعض اوقات ایسا سننے کو ملتا ہے جب حالات تنگ ہوتے ہیں نا تو لوگ یورپ میں رہنے والوں کو جب دیکھتے ہیں، ان کی آسائشیں دیکھتے ہیں نا، تو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ بلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ساڑھے نہ چنگے تھے او نے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ساڑھے نہ چنگے تھے۔ میں کہتا ہوں کتنی ناشکری ہے، تو اس بات کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا کہ کل کو جنت میں تیرا ٹھکانہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ کافر دنیا میں جتنی بھی آسائش میں رہے، اس کے لیے جہنم ہے اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور تو خوش نصیب ہے کہ تو نے آنکھ کھولی تو تجھے مبارک مل گئی، کہ تجھے مبارک ہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کے پیدا ہوا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ خوش نصیب ہے؟ سارے یورپ کے گورے اکٹھے بھی ہو جائیں نا، وہ میرے داتا علی حجویری کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ بلے شاہ کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ خواجہ صاحب کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ خوش قسمت نہیں ہیں؟ آپ کی خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے، وہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ مجھے جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ میرا شوق بڑھ جائے کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو بزرگ مسکرا کے کہنے لگے جنت کے بارے بس ایک ہی بات یاد کر لے کہ جنت میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ دنیا میں تو ہم تڑپ رہے ہیں نا کہ حضور مل جائیں، حضور سے ملاقات ہو جائے، لیکن جنت وہ حسین موقع ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جنتی جس چیز کی تمنا کریں گے اللہ ان کی تمنا کو پورا کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کیا ہے کہ امتی ان پر ایمان لائیں، اور ایمان کس لیول کا لانا ہے؟ صحابہ کا ایمان بنیاد قرار دیا اللہ نے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ایمان کا معیار وہ ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ جتنی بھی آسائشیں چھوڑ کے مشکلات آ جائیں، ایمان ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، دین مصطفیٰ سے غداری نہیں ہونی چاہیے، اور تمہاری خواہش بھی مصطفیٰ کے دین کے تابع ہونی چاہیے۔ دوسری بات، دوسرا حق جو امتی کے اوپر واجب ہے مصطفیٰ کا، یہ رسول کریم کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، کہ مصطفیٰ کی تعظیم کی جائے، مصطفیٰ کا ادب کیا جائے، یہ امتی پر واجب ہے۔ اب ادب کیسا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا بندہ جب ہے نا کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے نا، کسی بڑے عالم کو بلاتا ہے تو اس کے القابات پکارے جاتے ہیں، کسی کو علامہ، کسی کو مفتی، خطیب العصر، مفکر ملت، قائد ملت اسلامیہ، تو اس کے بڑے نا القابات لے کر اس بندے کو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایمرجنسی ہو جائے تو بندہ کبھی بھی اس کے القاب نہیں پکارے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ آگ لگ جائے یا کسی کے کرتے کو آگ لگ جائے تو مجھے بتائیں سامنے والا پہلے اس کے القاب پکارے گا کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، خطیب العصر صاحب، پیر صاحب، یہ نام لے گا کہ آپ کے کرتے کو آگ لگ گئی ہے؟ وہ اس وقت سارے القاب بھول جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے تاخیر کی تو آگ اپنا کام کر جائے گی۔ ایمرجنسی میں ادب یاد نہیں رہتا، ایمرجنسی کے اندر بندہ صرف سامنے والے کو بچاتا ہے یا اس کو ضروری اطلاع دیتا ہے، یا جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس کی اطلاع دیتا ہے۔ ایمرجنسی میں بندے کو القاب یاد نہیں رہتے، ادب یاد نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے کرتے کو آگ لگ جائے تو مجھے بتائیں آپ میرا بڑا سارا نام لیں گے یا شور کریں گے آگ لگ گئی ہے؟ بولے تو صحیح یار۔ ایمرجنسی میں ادب یاد رہتا۔ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے کہ ایمرجنسی میں اطلاع دی جائے، لیکن میں قربان جاؤں صحابہ پہ، وہ ایمرجنسی کے اندر بھی مصطفیٰ کا ادب نہیں بھولتے تھے۔ حالات جیسے بھی ہو جاتے تھے ان کے لہجے کا حسن اپنی جگہ برقرار ہوتا تھا۔ غار ثور میں جناب صدیق اکبر کو سانپ نے 17 ڈنگ مارے، اور ہماری پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سپ دی دہشت بھی 17 ڈنگ جناب صدیق کو مارے سانپ نے، لیکن جب حضور کی آنکھ کھلی، جناب صدیق کی آنکھ سے آنسو بہا، مصطفیٰ کے رخسار پر گرا، حضور کی آنکھ کھلی، ایمرجنسی ہے، سانپ 17 ڈنگ مار چکا ہے، لیکن جب حضور نے پوچھا نا کہ ابو بکر کیا ہوا،
تو فوراً جناب ابو بکر نے یہ نہیں کہا سانپ 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 ڈس لیا. نہیں، ایمرجنسی میں ہم اور آپ ادب بھولتے ہیں، لیکن وہ تربیت یافتہ مصطفیٰ کے تھے. وہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب جانتے تھے. آپ تصور تو کریں، کسی بندے کو سانپ نے 17 ڈنگ مارے ہو اور اس نے بتانا ہو کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن میں قربان جاؤں ادب مصطفیٰ پہ. جب حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تو جناب ابو بکر صدیق کے لہجے کا حسن دیکھیں اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں. عرض کیا کرنے لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. آپ دیکھیں ادب اور لہجے کا حسن دیکھیں کہ ایمرجنسی کے اندر بھی مصطفیٰ کا ادب نہیں بھولے. اور میں یہ کہتا ہوں، یہ جو نقیب ہوتے ہیں نا، وہ با کے کبھی سٹیج پہ یوں جاتے ہیں، کبھی یوں جاتے ہیں. وہ نا سٹیج کے اوپر دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور کیا رہے ہوتے ہیں، دھیان کرنا میں جملہ دین لگا جائے. او بھائی جو تو نے جملہ دینا تو دے، تماشے تو نہ کر. آپ نقیب ہیں، آپ خطیب ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، پیر ہیں، نعت خوان ہیں، آپ کا کوئی بھی منصب ہے، لیکن سب سے پہلی بات ادب مصطفیٰ ہے. آپ کا جوش خطابت بھی ہو جائے، جوش نقابت بھی ہو جائے، لیکن الفاظ ایسے چنو جس میں مصطفیٰ کا ادب ہو. ایسی تقریر کوئی قابل قبول نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا ادب ہی نہیں ہے. تو جوش خطابت ہو، جوش نقابت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے لفظوں میں حسن ہونا چاہیے. آپ کے الفاظ کے اندر ادب چھلکنا چاہیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو گفتگو کر رہا ہے، اس کا سینہ مصطفیٰ کے عشق سے بھرا ہوا ہے. تو اس بات کو یاد کریں کہ صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب نہیں بھولتے تھے. اور حضور کا ادب صحابہ نے کیسا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے جی؟ یہ حضور کے سگے چچا ہیں اور یہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے ہیں عمر کے اندر. اب مجھے بتائیں، ایک بندہ دنیا دار بیٹھا ہو اور ایک بہت بڑا کوئی عالم بیٹھا ہو، آنے والا اگر پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو پوچھنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عمر کتنی ہے، آپ میں سے عمر کے اعتبار سے بڑا کون ہے. اب حضرت عباس حضور کے چچا ہیں اور عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے بھی ہیں. اور جو پوچھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نبی پاک ہے، میں نبی پاک کے بارے پوچھ رہا ہوں. لیکن آپ الفاظ کا حسن دیکھیں، آپ حضور کا ادب دیکھیں. حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں، رشتے میں چچا بھی ہیں، 2 سال بڑے بھی ہیں. آنے والے نے پوچھا، اے عباس آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ اب پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی عمر بڑی ہے یا حضور کی عمر بڑی ہے؟ آپ جواب سنیں اور ادب دیکھیں کہ حضور کا ادب کیسا تھا. سوال کرنے والے نے کیا پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس کا جملہ سنیں، اور یہ امتی پر واجب ہے کہ مصطفیٰ کا ادب یوں کرے. حضرت عباس فرمانے لگے، یار بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. آپ ادب کا انداز دیکھیں یار، کہ بڑے وہی ہیں، رتبے انہی کے ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، اور میں نے جناب ابو بکر سے لے کے حضرت وحشی تک کسی ایک صحابی کو بھی نہیں دیکھا جس نے حضور کے دروازے پہ آ کے زور سے دستک بھی دی ہو. صحابہ کرام اپنے ناخنوں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اتنے آہستہ دستک دیتے تھے کہ آواز بھی تیز ہو کے مصطفیٰ کے کانوں تک نہ جائے. یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب تھا. اور جب صحابہ کرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلام کرتے تھے نا، آپ تھوڑا میری طرف دیکھیں جی، جب صحابہ کرام کلام کرتے تھے تو اپنے منہ کے آگے یوں ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ رکھ کے حضور سے کلام کرتے تھے. جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگے کہ ہماری آواز بھی تیز ہو کے مصطفیٰ کے کانوں تک نہ جائے. وہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے کلام کیا کرتے تھے کہ ہماری آوازیں بھی تیز ہو کے حضور تک نہیں جانی چاہیے. اور امام مالک نے تو ادب کیا تو کمال کیا. آپ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے،
تو آپ نے میں کہ اس کا سر قلم کر دو، اس نے کدو کو ناپسند کہا جس کو پسند مصطفیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اور علامہ اقبال کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، تو علامہ اقبال جلال میں آ گئے اور کہا خبردار، مصطفیٰ کے کپڑوں کو میلا کہا۔ تو عرض کی حضور مٹی تو لگتی تھی نا؟ تو علامہ اقبال فرمانے لگے سن، مصطفیٰ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب مٹی کو برکت چاہیے ہوتی تھی تو میرے مصطفیٰ کے دامن میں آ جاتی تھی۔ مٹی تو برکت لینے کے لیے حضور کے دامن میں آ گئی ہے کہ کچھ برکت مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ ادب، دوسرا حق جو قرآن نے بیان کیا وَتُعَزِّرُوهُ، کہ مصطفیٰ کی تعظیم کرنی ہے۔ تیسرا حق جو اللہ رب العزت نے امت کو سکھایا کہ تمہارے نبی کا تم پر حق ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، وہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کا حکم ماننے میں جلدی کرو، جب حضور کہہ دیں تو فوراً عمل کرو۔ یہ امت کی کے اوپر مصطفیٰ کا حق ہے کہ جب اس کے سامنے نبی پاک کی حدیث آ جائے نا، پھر وہ یہ نہ کہے اگر مگر چونکہ ایسے ویسے، پھر وہ یوں نہ کہے۔ جناب عثمان غنی ایک دن سفر پہ تھے، بتانے لگا کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ غلامی کا ایک اپنا مزہ ہے، جو بندہ غلامی نہیں نہ کرتا اس کو مزہ بھی نہیں ملتا۔ جو بندہ ہر وقت یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ اس لیے ہے، جو اگر مگر میں رہتا ہے نا، اس کو لطف نہیں ملتا غلامی کا۔ اب جناب عثمان غنی سفر میں ہے، ایک جگہ بیٹھے وضو کیا، اٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب کوئی سنجیدہ بندہ ہو، صاحب رائے ہو، اور جناب عثمان وہ صحابی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہے، جو چند پڑھے لکھے انسان تھے ان میں جناب عثمان غنی بھی ہیں، اور 40 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں، اور تجارت کے بادشاہ بھی ہیں۔ اتنا بڑا سنجیدہ بندہ بلا وجہ مسکرا پڑے تو سوال تو بنتا ہے نا کہ حضور یہاں پہ ہوا بھی کچھ نہیں، کسی نے کہا بھی کچھ نہیں، اور آپ مسکرا پڑے۔ تو خادم نے کہا حضور آپ مسکرا پڑے، سب خیریت ہے؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرایا ہوں۔ کہنے لگا حضور کے بندہ مسکرائے وجہ تو ہوتی ہے نا؟ کہا مجھے وجہ نہیں پتا۔ تو کہا حضور پھر آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے ایک دن میں نبی پاک کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور اسی جگہ رکے، حضور نے اسی جگہ وضو کیا، اور حضور کھڑے ہو کے مسکرانے لگے۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ حضور مسکرائے تھے، وجہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں مسکرائے تھے، میں تو بس فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے جو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ حضور کیوں مسکرائے تھے، ہم بس غلام ہیں، اور غلام کا کام غلامی کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، صرف کیا کہا کہ آج کسی کو کہہ دو تو وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، لو جی مینو بھرے مجمے سے کیسی بہ جا۔ اب صحابی کھڑے ہوئے، حضور کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، اور یہ جمعے کی مجلس کے آداب میں کہ کندھے چیر کے آگے نہیں آتے۔ میں کئی بار اس حدیث کو سنا چکا ہوں، اور میں بربرا ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، میں قیامت والے دن آپ لوگوں سے بری ذمہ ہوں گا۔ کیوں؟ میں نے بے شمار مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے، کندھے پھیلان کر آگے آنے والا میرے نبی کا فرمان ہے، وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ میں نے بے شمار مرتبہ حدیث سنائی ہے، لوگ نہیں باز آتے، عادت بن گئی کندھے پھیلانے کی، آگے آنے کی۔ اور بھائی اتنا شوق ہے تو پہلے آگے بیٹھو، کیوں جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جاتے ہو؟ اب صحابی کھڑے ہوئے تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، صرف کیا کہا کہ ایک صحابی ابھی مسجد نبوی کے دروازے میں جوتوں کی جگہ تھے، اور ایک صحابی ابھی بنو غنم میں تھے، گھر سے نکلے ہی تھے کہ وہاں تک حضور کی آواز گئی، وہ بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے کہا یار تم سے تو نہیں کہا، کہنے لگے حضور نے نام تو نہیں نہ لیا تھا، بس یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں جلدی کرنا یہ امت پر واجب ہے۔ اب کسی امتی سے کہا جائے کہ یار تو نبی پاک کی محبت میں داڑھی رکھ لے، وہ کہتا ہے یار ہاں ٹھیک ہے رکھوں گا، وقت آئے گا تو بڑی کر لیں گے۔ میں ایک بات بتاؤں جی آپ سے، توجہ فرمائیں گے جی؟ یہ جو ہم امامہ باندھتے ہیں اس نے قبر میں ساتھ جانا ہے جی؟ بولو تو صحیح یار۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، قبر میں ساتھ۔ سفید سوٹ پہننا، شلوار کرتا پہننا، قبر میں ساتھ۔ ایک جملہ بولوں آپ سے جی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ زندگی تک ہے، قبر میں ساتھ نہیں جانی۔ ایک داڑھی حضور کی ایسی سنت ہے جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے، تو یار کیوں نہ عشق نبی کا چراغ لے کے جائیں؟ اندھیری رات ہے، چراغ تو لے کے جانا چاہیے نا یار۔ اس فرشتوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ بتا تو کون ہے، بلکہ رسول اللہ سے اتنی وفا کی ہو کہ رسول اللہ خود فرمائے چھوڑ دو یہ میرا غلام آ گیا ہے، یہ ساری زندگی مجھ سے وفا کرنے والا آ گیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ امتی نبی پاک کا حکم ماننے میں جلدی کریں۔ اب جو یہ کہتا جی میں رمضان سے نمازی بنوں گا، رمضان سے روزے رکھنے شروع کروں گا، او میرے بھائی تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیری زندگی نے اتنی وفا کرنی ہے؟ غلام کا کام صرف غلامی کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل نہ بازار سے ایک غلام خرید کے لائے، آپ اس کو گھر لے کے آئے تو آپ نے اس غلام سے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوا کرتے۔ آپ نے اس سے کہا کہ یار یہ اتنے کمرے ہیں، اپنے لیے کمرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوا کرتے۔ آپ نے پوچھا چل بتا کھانے میں کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور غلام کی پسند نہیں ہوا کرتی، غلام بس غلامی کیا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اٹھے، وجد طاری ہو گیا اور غلام کو سینے لگا کے کہا جا تجھے آزاد کیا، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تو غلام کا کام غلامی کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، کس لیے ہوا، کیوں ہوا، یہ غلاموں کے سوال نہیں ہے۔ غلام کا کام کیا ہے؟ وہ پنجابی کا ایک شاعر گزرا ہے، یہ سندھ والی سائڈ کا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا سانو قید سجد نہ گہنا ہے، سانو قید سجن دا کہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ جیسا حضور نے کہہ دیا بس ویسا رہنا ہے۔ اس میں کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے، اس میں مشکل ہے، اس میں مشکل ہے، یہ سوال غلاموں کے نہیں ہے۔ غلام کا کام صرف غلامی کرنا ہے۔ اور آخری حق حضور کا کیا ہے؟ جو حضور نے حدود اللہ بیان کی ہے نا، حدود بیان کی ہے، ان کو کبھی نہ توڑا جائے۔ جن چیزوں کو مصطفیٰ نے حرام کہہ دیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ احد کے میدان کے اندر حضور کے دندان شہید ہوئے ہیں لیکن حضور نے بد دعا نہیں دی۔ طائف کے بازار کے اندر حضور پہ پتھراؤ ہوا لیکن حضور نے بد دعا نہیں دی، لیکن حضور نے ایک موقع پہ بد دعا دی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، حضور کی ایک دفعہ جنگ کے موقع پہ کافروں نے نماز عصر لیٹ کروا دی اور بعض صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو حضور نے جلال میں آ کے ان کو بد دعا دی اور فرمایا اللہ ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے میں تاخیر کروائی ہے۔ جب حدود اللہ کی بات آیا کرتی تھی تو مصطفیٰ ناراض بھی ہوا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی؟ حالانکہ یہ امتی کا حق ہے کہ وہ حدود پر مصطفیٰ سے وفا کرے۔ کون سا ایسا شوہر ہے کہ جو اپنی بیوی سے اس بات پر ناراض ہے کہ تو پردہ نہیں کرتی؟ بچہ تیرا عالم بھی بن رہا ہو، حافظ بھی بن رہا ہو، دیندار بھی ہو، اور ماں اگر بغیر پردے کے شادی بیاہ پہ چلی جائے تو ایک بات کو یاد کر لو، امتی پر یہ مصطفیٰ کا حق ہے کہ جہاں حدود اللہ کی بات آ جائے وہاں کھڑا ہو جائے اور وہ ثابت کرے۔ آپ نے اگلے جمعے جلدی آنا ہے، ٹھیک ہے جی، ورنہ صفحے نہیں چیرنے۔ مہربانی کیا کریں، کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں یار۔ بندہ اگر 2 سال سے ایک بات کی منت کر رہا ہے اس کی بات کو سمجھا کرتے ہیں یار۔ میں آپ کو نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اس کا ادب کیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو جہاں جگہ ملے بس وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ ادب کے خلاف ہے صفوں کو چیر کے آگے آنا۔ چلیں اگلے جمعے اسی پہ بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔